بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسلم خٹک۔ آج میں آپ کو پاکستان میں شہد کی مکھیوں کے نایاب ہونے کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اس کو آپ غور سے دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں پاکستان میں شہد کی مکھی نایاب ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان میں سالانہ 15,000 ٹن شہد پیدا ہوتا ہے۔ پاکستانی سالانہ 15 گرام فی کس شہد استعمال کرتے ہیں، جبکہ عالمی اوسط 150 گرام فی کس ہے۔ پاکستان اپنی پیداوار کا چوتھائی سے کم حصہ ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں سے زیادہ تر مشرق وسطیٰ جاتا ہے۔ پاکستان میں شہد کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ ترناب پشاور میں ہے۔ 2020 میں پاکستان میں 28,000 میزبان مکھیاں پالنے والے تھے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے شہد میں سے 53% کیکر کا شہد ہوتا ہے اور 30% بیری کا یا دوسرے درختوں کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فصل بچائیں یا شہد کی مکھیاں؟ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی لنجار حشرات کے علم کے ماہر ہیں۔ وہ سندھ ترقی زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام سے منسلک رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فصلوں پر استعمال ہونے والے کیڑے مار ادویات دوست اور دشمن کیڑوں میں تمیز نہیں کر سکتی۔ یہ ادویات یا تو شہد کی مکھیوں کو مار دیتی ہیں یا اڑنے سے معذور کر دیتی ہیں۔ بعض کیمیکل ان کی یادداشت کو متاثر کرتے ہیں اور وہ راستہ بھول جاتی ہیں اور اپنے چھتے تک واپس نہیں جا پاتی۔ ڈاکٹر لنجار اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ مکھیوں کی بربادی سے صرف شہد کی پیداوار میں ہی کمی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی دوسری فصلوں کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ قدرت نے پاکستان میں پیدا ہونے والی کئی فصلوں میں بارآوری پولینیشن کا عمل شہد کی مکھیوں کے ذمہ رکھا ہے، اور ان کی آبادی میں کمی اس عمل میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ گلاب، موتیا، چنبیلی اور آبی نرگس میں پولینیشن کا 80% کام یہی مکھیاں انجام دیتی ہیں۔ بہت سی فصلوں کے لیے پانی اور ہوا کے بعد یہ مکھیاں سب سے اہم ہیں۔ پولینیشن پھول کے نر دانوں کو مادہ انڈوں تک پہنچانے کے عمل کو کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہی وہ پھل دے سکتی ہیں۔ ڈاکٹر لنجار بتاتے ہیں کہ شہد کی جنگلی مکھیوں کا قدرتی مسکن تو جنگلات اور پہاڑی علاقے ہی ہیں، لیکن انسانی ہاتھوں ان جگہوں کے تباہی کے باعث وہ زرعی علاقوں کی جانب ہجرت کر گئی ہیں۔ بڑی مکھی تو اب بھی جنگلات میں ہی رہنے کو ترجیح دیتی ہے، جبکہ چھوٹی مکھی نے انسانی آبادی کے قریب رہنا سیکھ لیا ہے۔ تاہم اب زرعی ادویات کے لیے بے تحاشا استعمال کے باعث وہ یہاں بھی غیر محفوظ ہے۔ نثار احمد جتوئی نے اپنے غم و غصے کا اظہار کھل کر کیا ہے۔ وہ دریائے سندھ کے کنارے بے نظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد کے گاؤں دریا خان جتوئی میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس برس انہوں نے اب 3 ایکڑ پر گندم اور 4 پر سرسوں کاشت کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں سرسوں پر شہد کی دیسی چھوٹی مکھیاں بہت آیا کرتی تھیں اور وہ بہار کے موسم میں شہد اتار کر بیچا کرتے تھے، لیکن گزشتہ 3 سال سے یہ کام نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرسوں پر دیسی چھوٹی مکھی تو اب تلاش کرنے پر ہی نہیں ملتی۔ لوگ پالتو فارمی مکھیوں اور بڑی مکھیوں کے شہد کو بھی دیسی کا نام دے کر فروخت کر رہے ہیں۔ میں یہ جھوٹ اور دھوکے کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ دیسی مکھیاں ببول، نیم، دیوی اور پیپل جیسے درختوں پر اپنا چھتا بناتی ہیں اور سرسوں، سورج مکھی، باجرہ، مکئی، برسیم اور لوسن کی فصلوں سے رس اٹھا کر شہد بناتی ہیں۔ نثار جتوئی محکمہ جنگلات پر سخت برہم ہیں۔ کہتے ہیں درخت اور جنگلات تو یہ بیچ کر کھا گئے ہیں، یہ کیا شہد بچائیں گے؟ ان کو کھانا آتا ہے، یہ بچانے والوں میں سے نہیں ہے۔ شرجیل میمن محکمہ جنگلات سندھ میں نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹس کے ڈویژنل فارسٹ افیسر ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی کے باعث دیسی مکھیوں کی قدرتی آماج گاہ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ یا تو مر گئی ہیں یا پھر ہجرت کر گئی ہیں۔
مکھیوں کو اب ہم بربادی سے کیسے بچایا جائے؟ کوئی بچانے کا طریقہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ برکہ فارسٹ افیسر شرجیل میمن جانتے ہیں کہ زرعی ادویات کے استعمال کو یکسر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تجویز دیتے ہیں کہ ان کے استعمال کے طریقے میں تبدیلی کے ذریعے کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ادویات کا سپرے اگر دن کے بجائے رات کو کیا جائے تو شاید شہد کی مکھیاں کچھ محفوظ رہیں، کیونکہ رات کو وہ اپنے چھتے میں ہوتی ہیں۔ خالد رفیق شہد کی مکھیوں پر 33 تحقیقی مقالے لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم لوگ سجاگ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فروری سے اپریل تک سندھ میں ملکہ مکھی بننے کا موسم ہوتا ہے۔ مکھیوں کی آبادی میں کمی کو روکنے میں ملکہ مکھیوں کی حفاظت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ مکھیوں کی کالونی میں افزائش نسل کی ذمہ داری ملکہ مکھی کی ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں شہد کے شکاری بھی مکھیوں کی آبادی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے اس کام کی باریکیوں سے یا تو واقف ہیں یا ناواقف ہیں یا لاپرواہ ہیں۔ پورے چھتے کو اکھاڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ پورا چھتا شکاریوں کے کام کا نہیں ہوتا۔ چھتے کے نچلے حصے میں ملکہ کے بچے ہوتے ہیں، جبکہ شہد چھتے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، مگر لا علم اور نا تجربہ کار شکاری پورے چھتے کو اکھاڑ لیتے ہیں۔ ان اقدامات سے کچھ بہتری تو لائی جا سکتی ہے، لیکن زرعی ادویات کے بھاری استعمال کو کنٹرول کے بغیر مکھی کی بحالی ایک ناممکن نہیں تو کٹھن کام ضرور ہے۔ دیہاتوں میں شہد کی دیسی چھوٹی مکھی اب نایاب ہونے کی قریب۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو اچھی انفارمیٹیو ویڈیو دکھانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے ہوسٹ اسلم خٹک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، جزاک اللہ۔